وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ کیسر بھائی خیریت سے ہیں؟ اور ڈاکٹر اپنا کیپٹن صاحب کی بھی آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ، شکر اللہ کا، سب بہت اللہ احسان ہے۔ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اللہ ہیں۔ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج دوسرا گروپ میرا خیال ہے نہیں ڈالا آپ نے؟ سر میں نے دونوں گروپس میں ڈالے، اچھا، ایک بہرحال کیپٹن میں نے پہلی دفعہ اس کے اندر کیا، پھر ٹھیک ہے۔ تو تسمیہ پڑھتے ہیں جی اور سر۔ پھر انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 سے آج شروع کرنا ہے۔ سیونٹی 73 سے شروع کرنا ہے جی جی۔ نہیں، 74 اعوذ پڑھنی ہے باللہ آج سر۔ تو 70 7 74 پڑھنی ہے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، میرے بتائیے کہ ساتھی ہمارے سر ساتھ ہمارے ساتھ ابھی تک کیپٹن صاحب ہیں اور محسن اجاز صاحب ہیں اور مشتاق مغل صاحب ہیں، ہم 5 لوگ ہی ہیں اس وقت کلاس میں۔ لیکن اور محسن اجاز صاحب شاید نہیں اس پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور جی، اور کیپٹن صاحب ہیں، اور ارم ثاقب ہماری بہن جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں، ٹھیک ہے اور مشتاق مغل صاحب ہمارے جو ہے دوست ہمارے ہاں جی، ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اب کیپٹن صاحب ہی ہیں اور کیپٹن صاحب نے پڑھنا ہے جی، جی بلکہ ہمیں پڑھانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی کیپٹن صاحب آپ ذرا دیکھیے گا، جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ترجمہ جی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جی اور یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، جی، اور یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ، جی فَدَارَأْتُمْ، تو تم آپس ایک میں دوسرے جھگڑنے پر لگے، آپس میں جھگڑنے لگے یا الزام لگا رہے تھے، فیہا، اس قتل کے بارے میں۔ اس نفس کے بارے میں۔ قتل جو ہے وہ مؤنث نہیں ہوتا، تو ہا کی صحیح، ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، فیہا، اس نفس کے بارے میں۔ صحیح۔ واللہ مخرج، کرنے بے ترجمہ؟ شک، بے شک اللہ بے سبحانہ شک کس کا وتعالی، ترجمہ کیا آپ نے؟ سر بے شک نہیں ہے، اور اللہ نے، اور اللہ اور تعالیٰ اللہ تعالی مخرج، ظاہر، اللہ کرنے کرنے والا، والا تھا، کا ظاہر جی کرنے والا تھا، نکالنے والا تھا یا ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے۔ جو تم چھپا رہے تھے۔ جی ابھی تک ساتھی دوسرے کوئی نہیں آئے؟ جی، ہمارے ساتھ ابھی ابھی جوائن کیا ہے منصور خان صاحب نے۔ منصور صاحب نے، تو انشاءاللہ منصور جی صاحب آپ تیار ہیں؟ جی سر۔ ماشاء اللہ تو ماشاء ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، آواز بھی گرجدار ہے، اللہ۔ اس لیے کہ اللہ نے مدد کیے ہوئے ہیں بے منصور شک، کا مطلب ہے۔ جی جی۔ اچھا جی منصور بھائی، جی سر۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، فَالْقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا تم اس میت کو مارو، بِبَعْدِهَا، اس گائے کا کچھ حصے کے ساتھ۔ اس گائے کے کچھ حصے کے ساتھ۔ زبردست ہم آپ نے نے کہا ترجمہ کیا۔ تم اس میت کو اس گائے کے کچھ حصے کے ساتھ مارو، مارو، کذالک، اس طرح، اسی طرح، ٹھیک ہے، اس اسی طرح طرح کے بجائے اسی طرح،
اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، زبردست. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آیاتی ہی ہے، تو ہی کا ترجمہ اپنی اپنی نشانیاں اس دکھاتا کی، ہے ہاں جی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تاکہ تم عقل کرو، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں جی کہ صاحب، آیات کا کہ ترجمے کتنے آپ کو آتے ہیں؟ سر بیچ بیچ میں ہی جی بیچ میں ہی ہے سر۔ نہیں نہیں، وہ نہیں، آپ بات میں نہیں بتا سمجھے منصور میں بھائی، بتا رہا ہوں کہ آیات. آیاتی ہی ہے نا، ہاں تو جی ہاں جی ہاں جی، آیات جمع ہے، تو ہم آیت اگر کریں گے تو وہ ممکن ہے لفظ آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ آیت، آیات، اس کے کتنے ترجمے آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ کے قرآن مجید میں کبھی یہی ترجمہ ہوگا جو آپ نے کیا، نشانیاں، جی سر، اور دوسرا ترجمہ آپ کو آتا ہے جی سر، آیت، وہ ہے آیات، ٹھیک ہے، آیات جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن آیات ہیں، مجید، جی جی، اور نشانیاں بھی ہیں، اور جی یہ سر، خاص طور پر معجزات کے اپنا کی طرف اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، جی اور اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، تو بتایا تھا کل کہ اللہ خالق، اس کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق۔ مخلوق. جتنی بھی مخلوق، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، خواہ وہ زمین ہے، آسمان ہے، اس کے ارد گرد ہمیں نظر آنے والی ہے چیز یا نہیں نظر آتی، یا ہم خود ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی کہ سر، جی اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موت کے بعد زندگی ہے، وہ آخرت کا ایک حصہ ہے۔ لوگوں کا آخرت پر یقین ہے، لیکن آخرت مطلب ہے کہ تب آنی ہے کہ جب مرے ہوئے انسان، سب انسان مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر بعث بعد الموت۔ بعث کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونا، بعد الموت، موت کے بعد دنیا کی موت آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب اس کے اوپر اگر یقین ہو جائے دوبارہ زندہ کرنے پر، اور پھر دوبارہ زندہ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر چیزیں دی ہوئی ہیں، اس زندگی کے اندر اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، ایسے ہی ہے جی جی۔ جی جی اور جس بندے کو یہ چیز یاد رہتی ہے کہ مجھ سے جو چیز اللہ نے دی ہے اس دنیا میں، اس کا حساب بھی لینا ہے، بتائیے جی وہ آدمی کتنا زیادہ محتاط ہوگا، مطلب اس کو استعمال کرنے میں، یا اس کو غلط استعمال کرنے میں کتنا زیادہ وہ محتاط ہوگا کہ میں اس کو غلط نہ کروں استعمال، بہت زیادہ. بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلموسٹ اسی جو سورہ ہے اس کے اندر جو دوبارہ زندہ کرنا ہے، مر گئے لوگ اور لوگوں کے سامنے اس کو آیات بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تھوڑا سا نیچے کریں جی، ذرا تھوڑا سا نیچے کریں، یہ جو ہے نا وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، یہ ہے آیات، نشانیاں۔ تو نشانیاں یہاں معجزے کی شکل میں آئیں گی، اور معجزہ کیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہمارے سامنے
وہ زندہ عمومی طور پر نہیں ہوتا. کیوں جی ایسا ہوا ہے کبھی؟ ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے میرا خیال ہے. جی سر، کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی ایسا ہمارے دیکھا ہمارے نہیں، سامنے ایسا نہیں ہوا. ہمارے سامنے نہیں ایسا ہوا، لیکن اللہ تعالی ایسا کر سکتا ہے. بلا تو شک. اس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزے کو ہی آیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دیں، معجزات دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیں، معجزہ وعدے کا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل قوم کو یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اس کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ 5 دفعہ یہ چیز آئی ہے. 2 دفعہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یا اصل صورت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم اتخذ، ساری پھر بجلی نے، کوئی کڑک نے پکڑ لیا تو اور وہ مر گئے. وہاں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم. کون ترجمہ کریں گے؟ منصور بھائی آپ کریں گے ثم بعثناکم؟ منصور بھائی مائک آن کیجیے اپنا. مائک اچھا آف ہے نہیں سر ہے ان تو کا. کیپٹن صاحب کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا. ہاں، پھر ہم نے، اللہ نے نہیں ہے، بعثنا ہے نا، پھر جی ہم جی نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. پہلی دفعہ وہاں بھی آیا تھا، وہ جو جی 70 آدمی لے کے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، کہا جاؤ. اب دوسرا جو ہے وہ یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ چچا کو بھتیجے نے قتل کر دیا. اب رات کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، کیوں جی؟ بے شک. اور اس کو ظاہر کر سکتا ہے. اس واقعے سے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو ہمارا ایمان ہے، دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کر کے بھی دکھایا کہ تم نے رات کو اپنے چچا کو قتل کر دیا، لیکن لوگوں کے سامنے ہم تجھے لے آئے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ بھی اس میت کو اس گائے کے ایک حصے کے ساتھ مارو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت جب آئے گی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. یہ یقین دلانے کے لیے اللہ نے یہ کیا. جی تیسری دفعہ دوسرے پارے میں وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ آئے گا، جو ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن ہم اس کو مل کے پڑھیں گے. وہاں بھی لفظ آئے گا کہ موتو ثم احیاکم. کیوں جی کیسر بھائی یاد ہے؟ کیسر بھائی بھی میرا خیال ہے آگے پیچھے ہو گئے. تو اللہ نے ان کو کہا، لشکر سے پہلے لوگوں کو، کہ موتو تم مر جاؤ، اور ثم احیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. یہ دوسری دفعہ بنی اسرائیل کے سامنے ہی ہوا. صحیح. اور چوتھی دفعہ آپ پڑھیں گے، کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر کا نام لیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا آدمی تھا جو اپنے گدھے پر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے لیے مار دیا. جی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. وہاں بھی آئے گا کہ اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے مار دیا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. جی وہ واقعہ لمبا ہے. اور 5ویں دفعہ اسی ایمان کا یہ جو دوبارہ زندہ ہونا ہے وہ دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو کہا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس لیے ہے کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ اس لیے ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھی تم 4 قسم کے پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ملاؤ اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، اور پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ اور وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو جی یہ 5 واقعات ہیں، جی لہذا اب سبق کیا ملتا ہے؟ جی کون ساتھی بولیں پلیز؟ ہاں جی، وہ آگے پھر آتا ہے نا، جی وہ آگے پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ 5 جو ہے وہ اس سورت بقرہ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اب اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے بھائیو کہ ہر وقت جو بھی عمل کریں ہمارے سامنے احساس جواب دہی ہو کہ ہمیں اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور ہم سے ان نعمتوں کا، اس زندگی کا جو اللہ نے اس وقت دی ہوئی ہے، اس کا بھی حساب لینا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی بات؟ بے شک۔ اچھا جی، اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آیت کو پڑھتے ہیں، ہماری اپنی جو زبان ہے اس کے نزدیک جو کوئی لفظ ہو ہم اس کو لیتے ہیں، تو اور پھر ہمارے لیے وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ترجمہ۔ جی لیکن آج کا جو لفظ میرے ذہن میں آیا ہے وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ساتھیوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اور میں نے آپ کو پڑھانا ہے لفظ اپنے کیسر بھائی قصت کے اوپر کریں ذرا ایرو، ثم قصت قلوبکم۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ قصت یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ نہیں، تے کی وجہ سے نہیں مؤنث، نہ مذکر ہے سر۔ تے کی وجہ سے نہیں نہیں نہیں۔ آپ دیکھیں، جو چیز پتہ ہو نا، آپ کو سکھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو ان کے ذہن میں تے مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے جی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جہاں تو وہ لڑکا ہوگا تو یا لڑکی ہوگی۔ کیوں جی؟ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا سر، ہے کہ بھئی یہ میں نے سر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ لڑکی ہے، تو کہتے سر ہیں نہیں نہیں لڑکی نہیں ہے، تو پھر میرے ذہن لڑکا میں ہی پوری ہوگا۔ پیج تھا جو مؤنث کا تھا سر۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب مؤنث کا جو ہے اصل میں جو ساؤنڈ ہے وہ تے نہیں ہے، وہ ہے آت۔ وہ کیا ہے؟ آت۔ اب کیسر بھائی مجھے بتائیے میرے ساتھ کون کون ساتھی اور ہیں؟ سر یہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ کوئی مسئلہ ہے اور بہت سارے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ تو سب ساتھیوں کے لیے میں گزارش کروں گا کہ جو لنک میں بھیجتا ہوں وہ روزانہ ایک ہی لنک ہوتا ہے۔ اگر کسی دن ایسا ہو کہ آپ کو لنک نہ ملے تو اسی لنک کو جو پچھلے دن والا ہے اس کو کلک کر کے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، جو مشتاق مغل صاحب لنک بھیجتے ہیں وہ بھی ایک ہی لنک ہوتا ہے جب بھی وہ شیئر کریں، تو آپ یہ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ اب آپ حکم کیجئے سر، مجھے بتائیے۔ جی مجھے بتائیے ساتھی میرے ساتھ کون کون ہیں ابھی؟ سر ابھی منصور صاحب ہیں، مہت بھائی ہیں، ضیاء اللہ ملک صاحب ہیں اور کیپٹن صاحب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں وہ اس لیے کہ باقی پھر ساتھی رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ جو 4 ساتھی ہیں، محسن اعجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے ہیں ہمارے ساتھ، جی محسن اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سر، محسن صاحب بھی شکیل ہیں۔ صاحب بھی ہیں۔ نہیں، شکیل صاحب ابھی نہیں ہیں، اور ابھی ٹھیک ہے، سجاد بھائی میرے ساتھ لائن پہ محسن ہیں، ان اعجاز کو بھی صاحب میں بھی جوائن ذرا اس کروا کو دوں۔ نا بڑے آرام سے سنیں۔ یہ جو ہے نا قصت، اب جیسے عورت کہتے ہیں تو اس طریقے سے قصت، سجادت، جی تو داربت، تو یہ ات جو آخر کے اندر آواز آ رہی ہے،
یہ آت لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ ماضی ہے، مؤنث بھی ہے اور کیا ہے جی؟ ماضی ہے۔ ماضی۔ یہ کوئی مؤنث چیز ہے جو کاف سے جی اور ات مطلب آ گیا، اس کے اندر قصا لفظ ہے، قصا وا یا قصا سے آ، الف واو یا جو ہے یہ بہنیں ہیں، یہ اپنے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں، تو وہ الف اس کے اندر ضم ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے نیچے ذرا کریں، قصوہ، اشد قصوہ، نیچے ذرا دیکھیے گا، یہ بھی وہی قصد سے ہی لفظ جو قصد تو فعل تھا، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ قصد تے کے اوپر کیا ہے؟ دو دو زبر، پیش، دو زبر ہیں جی، تنوین ہے، جس کے اوپر بھی تنوین ہوگا وہ کیا چیز ہوگی ذرا بتائیے خود، میں پھر کریکشن کروں گا اگر مؤنث ہوگا، مؤنث۔ مؤنث ہے۔ ایک تو مؤنث ہوگا، دوسرا ماضی نکرا ہوگا۔ نکرا، جی نکرا بھی نکرا ہوگا، ہوگا۔ اور جی ٹھیک ہے، اور نکرا ہوگا، اور یہ جو بھی نکرا یا مؤنث یہ سب سے پہلے نام ہوتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ نام ہوتا نام۔ مطلب کہ سب سے پہلا جواب اچھا جو ہے وہ آپ کا جواب، آپ کے جواب ٹھیک ہیں، قصوہ نکرا بھی ہے، اسم ہے، اسم نکرا، اور قصوہ مؤنث بھی ہے، بالکل۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار وہ اس نے اس کو مارا ٹھیک ٹھاک قسم کا اور اس کا خون نکل آیا، یہ بڑا قسی القلب ہے۔ اب لفظ مشکل ہے، قسی القلب کیا مطلب ہے؟ قسی القلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، جی سخت سخت دل والا۔ سخت دل والا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب سختی کے اندر مطلب کہ سنگ دل ہے، سخت دل والا ہے، تو قصد کے اندر سختی آئے گی۔ آگے جو قصوہ ہے وہ قصد تو فعل ہوگا کہ سخت ہو گئے، قصد، اور نیچے آ رہا ہے اشد قصوہ، یہ والا قصوہ، اب اس کا مطلب ہوگا سختی۔ کیپٹن صاحب نوٹ کر رہے ہیں؟ جی سر کر رہا ہوں۔ جی اب سختی میں جو دنیا کے اندر زیادہ سختی بدل دی جاتی ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی ڈائمنڈ ہو، الماس جس کو کہتے ہیں، ڈائمنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈائمنڈ یہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ سخت جو ہے وہ جی ڈائمنڈ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ سخت ڈائمنڈ۔ ڈائمنڈ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمنڈ پتھر ہے؟ جی جی ڈائمنڈ پتھر ہی ہے۔ جی سر۔ ڈائمنڈ کاربن کی پتھر ہے۔ قسم ہے، زمین سے نکلی ہے، تو یہاں بھی آپ کل ہجارہ بھی یہ نیچے آ رہا ہے، کل ہجارہ۔ اب اس کا بھی ذرا دیکھنا ہے، کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے پڑھا ہوا تھا یہ کاف کذالک پڑھا، اور قصیبن کا اسی طرح، مثلین پڑھا، تو کاف کا مطلب کیا ہو گیا؟ اسی طرح، طرح۔ جی کی طرح، کی طرح ہو گیا۔ اب ہجارتی، ہجارتی جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع۔ اس کی واحد کیا ہے؟ حجر، حجر۔ حجر، حجر حجر، اسود۔ جی حجر اسود، بالکل ٹھیک ہے جی، اسود کالا پتھر، تو اس کی جمع ہوگی ہجارتن، کل ہجارتن کا ترجمہ ہوگا پتھروں کی طرح۔ اب میں آپ سے یہ کروں گا کہ جب بھی کوئی چیز جمع ہو جاتی ہے اور وہ غیر عاقل ہوتی ہے تو وہ مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے؟ سر اگر تو وہ اس مؤنث کے ہوتی ہے۔ اگر تو اس کے حروف آگے پیچھے ہو جائیں یا بیچ میں کچھ جی اور حروف آ جائیں تو پھر مؤنث ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر، کہ ٹوٹی ہوئی، مثلا
لفظ آپ کا اوپر آ رہا ہے قلوب. قلوب کی واحد کیا ہے؟ یہ ذرا جی محسن جو ہے وہ سنیں اس کو، انہیں ضرورت ہے اس کی. باقی نے مسجد کے اندر ممکن ہے کلاس اٹینڈ کی ہو. قاف لام بے قلب. قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. دل کو. دل کو. دل اس کی جمع کیا ہوگی؟ قلوب. قلوب. قلوب نہیں، قلوب. اب قلوب کے اندر جو قلب کے اندر جو ترتیب تھی الفاظ کی، وہ ذرا دیکھیے گا، نئے ساتھیوں کے لیے ممکن ہے مشکل ہو. وہ تھی قاف لام بے قلب. اب جب قلوب بنا تو درمیان میں واو نے اس قلب کو توڑ دیا. اب توڑنے کو عربی میں کہتے ہیں مکسر، ٹوٹی ہوئی. جی یہ جب آ جائے عربی کے اندر تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جمع مکسر 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ مؤنث ہوتی ہے. اب مؤنث کیسے لگے گا؟ اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ مؤنث آئے گا، جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث آئے گی. تو ہم اس کا ترجمہ ضمیر کا اس طریقے سے کریں گے جیسے اب حجارت بھی آ رہا ہے، کل حجارت. اب یہ حجر حجر اسود، اس کے اندر کون کون سے الفاظ ہیں؟ ہے جیم رے. جیم رے. اب یہ حجار بن گیا تو یہ ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ٹوٹا ہوا لفظ کیپٹن صاحب؟ ٹوٹا ہوا ہے. کس حرف نے توڑ دیا اس کو؟ الف نے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو کہیں گے جمع مکسر. میرے ساتھ کہیں جمع مکسر. جمع مکسر. یہ مطلب ایک ٹرمینالوجی ہے. ممکن ہے آئندہ ہم کہیں جمع مکسر تو ہم پھر بات تشریح نہیں کریں گے، جو آج کی ہے وہ پتہ ہوگا. اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث آئے گی. اچھا جی تیسرا بتا رہے ہیں، نہر اور انہار، یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر. اب اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ مؤنث کا ہوگا، جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث کی آئے گی. اس میں موصول اب نئے ساتھیوں کو پتا، جیسے اللہ زی اور اللہ تی، تو وہاں اللہ زی نہیں آئے گا، اللہ تی آئے گا. ہوا نہیں آئے گا، ہیا آئے گا. ہو نہیں آئے گا، ہا آئے گا. آئیے یہ ذرا کر کے یہ بات میں آپ کو سمجھ آئے گی. جن کو نہیں سمجھ آئی وہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کے ترجمے سے ابھی نہیں ہے، اب وقت کم ہے. ثم پھر آگے مجھے کرنے دیں. قست قلوبکم. اب قلوب کے اوپر بے کے اوپر پیش ہے. قلوب کا مطلب ہوتا ہے دل. قلوبکم کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے دل. تمہارا دل. تمہارے دل. اب تمہارے دل قست ہو گئے. اب تو قست کا ترجمہ کرنا پڑے گا. تمہارے دل سخت ہو گئے. تمہارے دل سخت ہو گئے. سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد. اس واقعے کے بعد سے من بنتا ہے. تو میں نے کہا تھا ہر لفظ کا ترجمہ نہیں مطلب ممکن. ہماری زبان میں، عربی زبان میں من بعد ذالک آئے گا، ہماری زبان کے اندر آئے گا اس کے بعد. اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اوپر ایک مردہ زندہ ہوتا ہے، زندہ ہو کے وہ بیان بھی دیتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا تھا. اب یہ واقعہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیں کہ ہمارا جو حشر ہے وہ کیا ہوگا؟ ہم ڈر جائیں گے؟ بہت زیادہ. دل کے اندر نرمی آئے گی کہ بھئی یہ تو ابھی مرا ہوا تھا اور یہاں زندہ ہو گیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان آ جائے گا کہ کوئی ان سین پاور، جس کو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں، وہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے. اس لیے کہ مخلوق میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی آگے. ثم قست قلوبکم کا ترجمہ کریں.
پھر تمہارے پھر دل سخت ہو گئے، تمہارے تمہارے دل دل اس سخت واقعے ہو کے بعد گئے، سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل سخت، چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے اس کے بعد واقعے کے اس بعد۔ واقعے کے بعد۔ میں نے کہا تھا کہ ہاذا اور ذالک، ذالک کا مطلب اشارہ دور کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب اہم ہو تو وہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ جو سخت ترین چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ پتھر، ایسا ہے۔ جی اب آگے آ رہا ہے فہیا کل ہجارواتی۔ سیریس اب ہیا کا ترجمہ ویسے تو ہوتا ہے وہ مؤنث، جی سوری سر، آپ کنٹینیو کیجیے۔ فہیا، اب ہیا کا ترجمہ ویسے کیا ہے؟ ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی، ہیا کا کیا کہتے ہیں؟ وہ مؤنث، لیکن اس جگہ پہ کیا ہوگا؟ ہیا جا رہا ہے ہجارتن کی، ہجارواتی نہیں جی، قلوب نہیں، ہاں ٹھیک ہے جی، فہیا کل ہجارواتی، تو وہ ہیا کا ترجمہ قلوب کی طرف آ جائے گا، تو اب کہیں گے یہ دل ہو گئے کل ہجارواتی، پتھروں کی طرح، پتھروں کی مانند۔ کیا ترجمہ کرنا ہے؟ پتھروں کی طرح یا پتھروں کی مانند؟ پتھروں کی طرح، پتھروں کی طرح، بالکل جی۔ وہ فہی عقل ہجارواتی، آگے لفظ آ رہا ہے او، واؤ کا ترجمہ ہوتا ہے اور، لیکن واؤ کے ساتھ او لگا دیں تو وہ یا کے معنی میں آتا ہے، اور کے معنی او آر، او انگلش کے اندر، او اشد کا سواہ، اشد ذہن میں رکھیے گا کہ میرے خیال ہے ساتھی دو ہیں جن کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ انگلش کے اندر آتا ہے گڈ، بیٹر، اور تھرڈ ڈگری کیا ہے؟ بیسٹ، بالکل۔ اور ایک آتا ہے بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، اور آگے کیا آتا ہے؟ موسٹ بیوٹیفل۔ یہ جو موسٹ بیوٹیفل ہے نا، اس میں یہاں الف پہلے آ رہا ہے، اشدو، اشدو، یہ الف، الف جی، یہ علامت ہے کس چیز کی؟ جب یہ کسی اشدو بنا ہے شدید سے، ہماری زبان کا لفظ ہے شدید، اشدو قسوہ۔ اب قسوہ کا مطلب میں نے بتایا تھا سختی، یا سختی میں زیادہ شدید، یا سختی میں، یا سختی میں زیادہ شدید۔ دوبارہ مل کے کہیں، قسوہ کا مطلب ہے یا سختی میں زیادہ شدید۔ اب تب جائے گا کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ پتھر جو ہیں ان کے اندر نرمی ہے، وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے فری ول آف چوائس دی ہوئی ہے، تم جان بوجھ کے اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو جی۔ آگے اللہ تعالیٰ پتھروں کی تین اپنا بیان کرے گا قسمیں آگے، اور اس میں یاد رکھیے گا کہ پتھر جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت ادراک دی ہوئی ہے، فری ول نہیں دی ہوئی۔ ادراک کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگاہی، آگاہی، ٹھیک ہے۔ سمجھ وہ دی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ یہ نہیں ہے، ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا ہے کہ یہ سمجھ کو استعمال کر کے آپ کہیں کوئی اور غلط راستہ استعمال کر سکتے ہیں، یا صحیح راستے کے اوپر بھی نیت سے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چپ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جو ان کو کام دیا ہوا ہے وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی لہذا یہ جو کام کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے لیے ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسبیح۔ وہ کیا ہے؟ تسبیح۔ تسبیح جب بیان کرتا ہے، یاد رکھیے گا، انسان کے علاوہ جو تسبیح ہے وہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
جی میں آپ کے سامنے، میں نے آج کا سبق اتنا ہی رکھنا ہے. بنی اسرائیل کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے ابھی کہا ہے کہ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یا کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ادراک کی قوت رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں. بھائی جان نہ بھی ہو تو ادراک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں یہ کہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے کیا ہو جاتا؟ ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب وہ جو ریزہ ریزہ ہو جانا ہے یہ ادراک ہے. یہ کیا ہے؟ ادراک. بالکل ادراک. صحیح ہے. جی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اور اس سے لینا یہ ہے کہ اگر دنیا کی وہ چیزیں جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں وہ اللہ کا حکم مان رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں جی؟ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو آیت؟ جی ضرور سر. وقت کم ہے. تسبح له السماوات السبع والارض، جس 7 آسمان اور زمین اس اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ نے جو کام دیا ہے آسمان بھی وہ کام کر رہے ہیں، زمین بھی وہ کام کر رہی ہے. کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی سر. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن فِيهِنَّ، اور انسان کے علاوہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں ورنہ تو یہ ہے، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو اس کی تعریف کرتے ہوئے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. کیوں جی؟ جی سر. یہ اللہ کا فرمان ہے. سیارے ستارے سارا اپنا اپنا کام جو بھی انہیں ایک ملا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. یہ ان کی تسبیح ہے. ہمیں یہ چیز ملی ہوئی ہے کہ بھئی ہم چاہیں تو کافر ہو جائیں، چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہیں تو اللہ کو مانیں چاہیں تو نہ مانیں، چاہیں تو نیکی کا اختیار کریں چاہیں تو نہیں کریں. ان کے لیے تو پتہ نہیں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی ہوگی یا نہیں، لیکن ہمارے لیے جنت ضرور بنائی ہوئی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا بنائی ہوئی ہے؟ جہنم. جہنم سے ڈرنا چاہیے اور جہنم اور جنت کی تیاری کرنی چاہیے. اب جناب 1 منٹ ہے. ثم، پھر قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد. فہیا، تو یہ دل، ہیا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ دل، یہ دل جی کل حجارتی، پتھروں کی طرح ہو گئے، او یا اشد قسوہ، یا سختی میں، آخر میں جی سختی میں زیادہ شدید. اشد کا الف کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں زیادہ، اور شد شدید کے اندر سے یا زیادہ شدید. اتنا جی سبق آج ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، جی سر. اب میرے ساتھ پڑھیں. ثم قست قلوبکم، پھر ان کے تمہارے دل دل سخت ہو گئے. ان کے نہیں جی، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے من بعد ذالک، اس واقعے کے کے بعد.